سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا جس میں حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ اسے پورا سمجھ کر سنیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور علم بھی حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہم سے رابطہ کرنی ہے تو انسٹاگرام کا آئی ڈی آتا ہوگا، آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں فالو کر کے، تو انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور دیا جائے گا۔ تو چلیے بلا تاخیر بیان شروع کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو مسلمان اس وقت گندگی کے دلدل میں گرا ہوا ہے، گندی پکچروں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا پورا وجود گندا اس حد تک ہو چکا ہے کہ سوچ بھی گندی، عادتیں بھی گندی، اور پوری زندگی گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر ان برائیوں کے دلدل کے اندر انسان گر جاتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اس میں غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو پیٹ میں خوراک جاتی ہے، غذا جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر حلال غذا اس کے حلق کے نیچے اترتی ہے تو اس کے اثرات جدا ہوتے ہیں، اور حرام کی غذا اس کے حلق کے نیچے اترتی ہے تو اس کے اثرات جدا ہوتے ہیں۔ دنیا نے اس وقت یہ عزم کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے حلق کے نیچے حلال لقمہ اترے ہی نہیں، کہ اس کی دعا بھی قبول ہو، اس کی عبادت بھی قبول ہو۔ اس لیے نت نئے طریقے سے آج حرام غذاؤں کا سیلاب ہمارے معاشرے کے اندر آ چکا ہے۔ سب سے پہلے میں 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں حلال کے حوالے سے اللہ نے فرمایا۔ سب سے پہلے انسانوں سے اللہ نے خطاب فرمایا، سارے انسانوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو حلال و طیب ہے، یعنی پاکیزہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سارے انسانوں سے حلال کھانے کے حوالے سے کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، حرام کھائے گا تو اس کے وجود سے بہت سارے پاپ سرزد ہوں گے، جس کی وجہ سے معاشرہ گناہوں کی گندگی کے اندر گرفتار ہو جائے گا، اور خود اس انسان کی زندگی پاکیزہ چیز نہ کھانے کی وجہ سے بہت زیادہ برباد ہو جائے گی اور ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ایک اور گروہ ایمان والوں کا اللہ نے جنرل لوگوں سے بھی پاکیزہ کھانے کے بارے میں فرمایا، اور ایمان والوں سے بھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں روزی عطا کی اس میں سے حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم میرے بندے ہو، یعنی اللہ کے بندے ہو۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ حلال ہی کھائے، حلال کے علاوہ کہیں منہ نہ ڈالے۔ میں آپ کو بتاؤں، گائے کے سامنے مردار کو رکھ دیجئے، بھوکی ہوگی لیکن مردار نہیں کھائے گی، اور گھاس کے سامنے، ایک شیر کے سامنے گھاس رکھ دیجئے، 1000 بھوکا ہوگا لیکن وہ گھاس نہیں کھائے گا، اس لیے کہ شیر جانتا ہے کہ اس کی خوراک مردار ہے، جاندار ہے، اور بکری جانتی ہے کہ اس کی خوراک گھاس ہے۔ افسوس کہ مسلمان اپنی خوراک نہیں جانتا، جہاں چاہا منہ ڈالا، جو چاہا کھا لیا۔
حلال کھاؤ۔ اسی کے ساتھ انسانوں میں سب سے بڑا گروہ انبیاء اور رسول کا گروہ ہے۔ اللہ نے ان سے بھی فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انبیاء شبہ والا لقمہ بھی حلق کے نیچے نہیں اتارتے، لیکن اللہ نے ان سے فرما کر پوری امت کو، پورے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ جو بھی رسولوں کے ماننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھائیں حلال میں سے اور نیک عمل کریں۔ یہ مختصر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث موجود ہے اور اس پر بہت ساری آیتیں موجود ہیں، لیکن میں مختصر یہ حلال کے بارے میں آپ کو بتایا۔ حلال کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معروضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، جو بھی دعا کروں میرا مولا میری دعا قبول فرما لے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اے سعد اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو نوافل کی کثرت کرو، تلاوت کی کثرت کرو، زیادہ روزے رکھو۔ ایک ہی چیز فرمائی، ارشاد فرمایا اے سعد حلال کھاؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم کہیں بھی جا کر اپنی دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں کہیں نہ کہیں حرام غذا کا بھی اثر ضرور ہوگا۔ اب حرام کھا لیتے ہیں، موج مستی کر لیتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ حرام کمائی سے جو گوشت تیار ہوتا ہے اس گوشت کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو جہنم کی آگ ہے، اور جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ بھی اتر جائے 40 روز کی عبادت کا ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف آج مسلمانوں کا قدم بڑھ رہا ہے؟ ایک آخری بات حلال نہ کھانے کے حوالے سے بتاؤں، غور سے سنیے گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ مسجد میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں لذت نہیں ملتی، بس یوں ہی آئے کھڑے ہو گئے نماز پڑھی اور چل دیے، کوئی نماز کا کیف نہیں ملتا، کوئی سرور نہیں ملتا، کوئی لذت نہیں ملتی، کوئی نماز کا ذائقہ نہیں ملتا، نماز کی وجہ سے طبیعت کے اندر جو فرحت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں مجھے لذت نہیں ملتی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا جب کبھی انسان کے حلق کے نیچے کوئی مشتبہ یا حرام لقمہ اتر جائے تو اللہ عبادت کی لذت اس سے چھین لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کا پیسہ دبا کر حرام کمائی کر کے خوب عمرے کرتے ہیں، احرام خریدتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، انہیں بھی یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا گیا اگر کسی کے پاس 99 روپے حرام کے ہیں اور 1 روپیہ حلال کا ہے، 99 روپے حرام کے ہیں اور 1 روپیہ حلال کا ہے، اور اس 100 روپے سے اس نے احرام خریدا اور گیا طواف کعبہ کے لیے، نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ اس کا طواف قبول ہوگا۔ اب آئیے سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں اور حرام کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں۔
وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، مجبوروں بے کسوں کا خون چوستے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں، آئیے ذرا ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو۔ قرآن میں کئی مقامات پر چھوڑنے کا حکم آیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ایسے ہی سود کے بارے میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یعنی جب تمہیں پتہ چل گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اگر تم آج تک سود کے کاروبار میں تھے تو اس کو چھوڑ دو، یعنی سود چھوڑ دو، مدل اپنا لے لو اور آج تک جو تم نے سود لیا ہے اسے واپس کرنے کی کوشش کرو اور آئندہ سودی کاروبار کے اندر نہ رہو۔ اور اگر کوئی شخص اتنا سننے کے بعد کہ اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، یہ ہے سود۔ اب جو آیت سود کے سلسلے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے سننے کے بعد جس کسی کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، وہ انشاءاللہ العظیم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کوئی سود کا کاروبار کرنے والا موجود ہوگا، لیکن میری آواز یہاں سے ریکارڈنگ کے بعد پوری دنیا میں پہنچتی ہے، الحمدللہ لوگ سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو کچھ پیغام پہنچے اس پر عمل کرنے کی۔ لیکن اس وقت آپ میرے سامنے حاضر ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی اس کے اندر انوالو ہوا ہوگا، لیکن لاشعوری طور پر بھی اگر کوئی انوالو ہے تو میں کہوں گا سن لو، سود کا کاروبار کتنا خراب ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی معاف نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کوئی کاروبار نہیں چھوڑتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، سود نہیں چھوڑتا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول اس کو اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ہے کسی میں طاقت کہ وہ اللہ سے جنگ کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر سکے؟ ہے کسی میں یہ ہمت؟ اور آج لا علمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، اور اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ مادیت ہے، مٹیریلزم، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آدمی اس میں اتنا گرفتار ہو گیا کہ بس اسے دنیا چکا چوند چاہیے، کپڑوں سے لے کر گاڑی، گاڑی سے لے کر کے ہر چیز اسے لگژری چاہیے، اور اسی میں وہ اپنی عزت سمجھتا ہے، چاہے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اسے 1000 غلط کام کرنے پڑے، وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاتون بیچاری خود میرے پاس آئی اور اس کے ڈوبے ہوئے پیسوں کا تذکرہ کرتے ہوئے
मुझसे कहने लगी कि हज़रत मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी गलती को माफ़ फरमा दे। मैंने कहा क्या हुआ, कौन सी मतलब क्या मसला है? तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था, घर चलाना था, ये था वो था, तो मैंने फ़लाँ व्यापारी को इतने पैसे मैंने दिए और उससे इतने पैसे लिया करती थी और ये काम करती थी। अब वो पैसे डूब रहे हैं और तो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी आज तक की ये सूदी लेन देन की गलती को माफ़ फरमा दे, आइंदा के लिए मैं तौबा करती हूँ। बहरहाल जो कुछ भी उसने कहना था वो अपने हिसाब से बेचारी कही। बाद में मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ा तबका इस काम के अंदर लगा हुआ है, ख़वातीन भी खूब लगी हुई। कहाँ जा रही है हमारी कौम? और फिर कमाल की बात यह है कि वो रोजे भी रखती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं और पढ़ते हैं और उम्रा भी करते हैं और बज़ाहिर कुछ खैरात और सदक़ात भी देते हैं, लेकिन कारोबार। मुझे हैरत हो रही है कि मुसलमानों के अंदर ये बला बड़ी तेज़ी से आम हो रही है और हमारे वो बच्चे जो शौक़ की खातिर अपने माँ बाप के पैसों को चोरी करके या न जाने किस तरीके से पैसे हासिल करके इस हराम काम के अंदर गिरफ्तार हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज तक अगर किसी ने सूदी कारोबार किया है, इंटरेस्ट और जो है वो ब्याज के अंदर गिरफ्तार रहा है, तो उसे चाहिए कि सच्ची तौबा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक है और वो तौबा करने वाले बंदे से मोहब्बत फरमाता है। एक वाक़या अर्ज़ करूँगा, उस वाक़े के ज़रिए आप थोड़े से मोटिवेट होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम अगर कोई ये काम के अंदर मुलव्विस है तो आज के बाद वो इस काम से तौबा कर लेगा। मैं आपको बताऊं, तारीख़ के अंदर अजीम मशाइख में, बुज़ुर्गों में एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम हबीब आजमी था। हबीब आजमी है। हज़रत हबीब आजमी रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु तौबा करने से पहले इंटरेस्ट का कारोबार करते थे और उनकी आदत थी जिस किसी को इंटरेस्ट के साथ पैसा देते और जब मांगने इंटरेस्ट जाते तो खाली हाथ कभी नहीं आते थे, ये उनके मामूल में था। एक मर्तबा एक साहब जिनको आपने इंटरेस्ट पर पैसा दिया था गए मांगने के लिए इंटरेस्ट, घर में वो नहीं थे, उनकी बीवी थी। उनकी बीवी ने कहा मेरे शौहर घर पर नहीं है, तो हबीब आजमी ने कहा कुछ हो तो दे दो, तुमको मालूम है कि मैं किसी घर से खाली हाथ नहीं जाता, मुझे सूद तो चाहिए ही चाहिए। वो बेचारी औरत घर में जो थोड़ा सा गोश्त था उठा करके दे दी और कहती है कि ये ले जाइए, यही मेरे घर में मौजूद है। हबीब आजमी ने लिया, लेकर घर पहुँचे, बीवी से कहा गोश्त बनाओ। बीवी ने जब गोश्त बनाया तो वो गोश्त खून में बदल गया, वो गोश्त खून में बदल गया। बीवी ने कहा मैंने आपको कई मरतबा समझाया है कि आप ये सूदी कारोबार बंद कर दीजिए, देखिए ये गोश्त खून में तब्दील हो गया। दिल पे ज़र्ब लगी, वक्त होता है तौबा का, दिल पे ज़र्ब लगी और कहा अब मैं तौबा करता हूँ, अब नहीं करूँगा। लेकिन सच्ची तौबा करने के लिए वो निकले किनके पास? हज़रत हसन बसरी अलैहिर्रहमा के पास, जो ताबई और जिन्होंने परवरिश पाई मौला अली की गोद में, उस हज़रत हसन बसरी अलैहिर्रहमा के पास हबीब आजमी पहुँचे। हज़रत हसन बसरी खिताब फरमा रहे थे, मजमा लगा हुआ था, तौबा पर तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर उन्होंने फरमाया अगर कोई सच्ची तौबा कर ले अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा, चाहे वो हबीब आजमी ही क्यों न हो। अब हबीब आजमी मशहूर थे इंटरेस्ट के सिलसिले में, हज़रत हसन बसरी जानते नहीं थे कि कौन हबीब आजमी है, लेकिन जब हबीब आजमी ने अपना नाम सुना कि अगर सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ फरमा देगा, तो वहीं से हबीब आजमी ने कहा हुजूर आपने क्या फरमाया?
کہ اگر حبیب عجمی بھی سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر انہوں نے کہا کیا فرمایا حضور آپ نے؟ کہا حبیب عجمی بھی سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ حبیب عجمی جب گھر سے حضرت حسن بصری کی محفل کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کھیلتے ہوئے بچوں نے کہا کہ سائٹ پہ ہو جاؤ، یہ سود کھور آ رہا ہے، کہیں اس کے پیر کی مٹی اپنے پر پڑے گی تو اپنے برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ پہنچے تھے جب حبیب عجمی حضرت حسن بصری کے پاس، اور جب حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ کی اور سچی توبہ کی، اور جب توبہ کر کے پلٹے واپس آ رہے تھے تو کھیلنے والے بچے کہتے ہیں دیکھو دیکھو اللہ کا ولی حبیب عجمی آ رہا۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبت سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، سود خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔